مینو چڑیا اور جگو چڑے کے 3 بچے تھے، راجو، ٹونی اور رانو۔ جگو چڑا ایک سرکاری دفتر میں بہت بڑا افسر تھا۔ مینو اور جگو چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی بڑے ہو کر اسی طرح کوئی اچھی سی ملازمت کریں۔ رانو اور ٹونی تو پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر راجو کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے میں بہت دقت رہتی تھی، اسی لیے راجو کو ہر وقت ماتا پتا سے ڈانٹ پڑتی رہتی۔ راجو روز روز کی مار اور ڈانٹ کھانے کی وجہ سے پڑھائی میں آگے ہونے کی بجائے اور پیچھے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز جگو اپنے بچوں سے کہتا ہے، بچوں، تم لوگوں کے فائنل ایگزامز شروع ہونے والے ہیں۔ تم تینوں میں سے جو بھی فرسٹ پوزیشن لے کر آئے گا، میں اس کو سائیکل لے کر دوں گا۔ کیا سچ میں پپا آپ ہمیں سائیکل لے کر دیں گے؟ ہاں بھائی، سائیکل تو ملے گی، مگر شرط یہی ہے کہ فرسٹ پوزیشن لے کر آنی ہوگی۔ جو فرسٹ نہیں آئے گا اس کو سائیکل نہیں ملے گی۔ پپا آپ تو جانتے ہیں میں تو ہمیشہ فرسٹ آتی ہوں، اس بار تو میں اور زیادہ محنت کروں گی، سائیکل جو ملے گی۔ ہاں پپا، آپ تو جانتے ہیں میں بھی ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اس بار بھی میری فرسٹ پوزیشن ہی آئے گی، میری سائیکل تو پکی ہے۔ ٹونی اور رانو کی باتیں سن کر راجو کہتا ہے، پاپا اگر کسی کی فرسٹ پوزیشن نہ آ سکی تو کیا آپ اس کو سائیکل نہیں لے کر دیں گے؟ لو بھائی، کر لو بات، راجو کو تو پتہ ہی ہے اس کی تو کوئی پوزیشن نہیں آنے والی۔ تم تو ایگزام پاس کر لو، یہی کافی ہوگا، لیکن سائیکل تو صرف اسی کو ملے گی جو فرسٹ آئے گا۔ یہ کہہ کر جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹونی اور رانو راجو کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، راجو بھیا آپ کو تو کوئی سائیکل نہیں ملنے والی، آپ نے سنا ہے نا پپا کیا کہہ کر گئے ہیں، جس کی فرسٹ پوزیشن آئے گی اسی کو سائیکل ملے گی۔ ہاں راجو بھیا، آپ تو امتحان پاس کر لیں، یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ میں تو کہتی ہوں آپ پہلے ہی جا کر پپا سے بات کر لیں کہ اگر آپ فیل بھی ہو گئے تو وہ آپ کو کوئی پرانی سائیکل دلوا ہی دیں۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، اور میں بھی محنت کروں گا، میں بھی فرسٹ پوزیشن لے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھ لیتے ہیں کیسے آتی ہے آپ کی فرسٹ پوزیشن۔ ٹونی اور رانو نے بھی ہمیشہ راجو کی برائی ہوتے ہوئے ہی سنی تھی، اسکول میں بھی اور گھر پر بھی سب راجو کے پیچھے پڑے رہتے کہ وہ نالائق ہے، اسی لیے ٹونی اور رانو بھی اس کو نالائق ہی کہتے تھے۔ اس کے بعد تینوں بچے امتحان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ راجو بیچارہ بھی اپنی طرف سے تو پوری محنت کر رہا تھا، مگر راجو کے ذہن میں کوئی بھی بات جلدی نہیں بیٹھتی تھی۔ راجو سارا دن بیٹھ کر پڑھتا ہی رہتا، مگر ٹونی اور رانو کچھ گھنٹے کی پڑھائی کر کے ہی سب کچھ یاد کر لیتے تھے۔ کچھ دن بعد امتحانات شروع ہو گئے۔ تینوں بچوں نے اپنی طرف سے خوب تیاری کر کے ہی امتحانات دیے تھے۔ امتحانات ختم ہونے کے بعد بچے کچھ دن گھر پر فارغ تھے اور وہ اپنا رزلٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹونی اور رانو تو سارا دن بستر پر پڑے رہتے، مگر راجو ہر کام میں اپنے ماتا پتا کی پوری مدد کرواتا۔ راجو کو اس کے ماتا پتا اگر کچھ کہہ بھی دیتے تو وہ بالکل بھی برا نہیں مناتا تھا، مگر ٹونی اور رانو کو اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو وہ کئی دن منہ بنائے رکھتے اور کسی سے بات نہ کیا کرتے۔ کچھ دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ آج بچوں کے رزلٹ آنے کا دن تھا۔ بچے اس دن اسکول سے اپنا رزلٹ کارڈ لے کر آتے ہیں۔ ٹونی اور رانو تو خوشی سے ناچ رہے تھے کیونکہ ان دونوں کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی، لیکن راجو بیچارہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی فیل ہو گیا تھا۔ ٹونی اور رانو فوراً سے اپنا رزلٹ اپنے ماتا پتا کو دکھاتے ہیں۔ ارے واہ میرے بچوں، تم لوگوں نے تو ہمیشہ کی طرح فرسٹ پوزیشن ہی لی ہے، مجھے بہت فخر ہے تم دونوں پر۔ پاپا صرف فخر سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں تو سائیکل چاہیے، سائیکل۔ ہاں پپا، ہمیں آج کی آج ہی سائیکل چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہم لوگ آج ہی جا کر تم دونوں کے لیے سائیکل لے کر آئیں گے، مگر یہ راجو نے اپنا رزلٹ کارڈ کیوں نہیں دکھایا؟ ارے پاپا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس نے رزلٹ کارڈ کیوں نہیں دکھایا، راجو تو پاس بھی نہیں ہو پایا، وہ تو فیل ہو گیا۔ او خدایا، کیا بنے گا اس لڑکے کا؟
یہ پڑھائی میں بالکل بھی دھیان نہیں دیتا، اسی لیے فیل ہو جاتا ہے۔ ایسا کہہ کر ٹونی اور رانو اپنے پتا کے ساتھ سائیکل لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر راجو بیچارہ وہیں منہ بنا کر کھڑا رہ جاتا ہے۔ راجو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر مینو چڑیا اس کے پاس آتی ہے۔ آخر مینو چڑیا اس کی ماں تھی، اس کو یہ سب دیکھ کر بہت برا لگا تھا۔ راجو روتے روتے اپنی ماں سے کہتا ہے، مما، آپ تو جانتی ہیں میں نے امتحان کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ اب میں ٹونی اور رانو کی طرح لائق نہیں ہوں تو میں کیا کروں؟ میں تو من لگا کر ہی پڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں امتحان میں جا کر میں سب کچھ الٹا پلٹا کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، ٹونی اور رانو کو سائیکل مل جائے گی لیکن مجھے نہیں ملے گی۔ ارے راجو بیٹا، رونا بند کرو۔ دیکھو، تمہارے پاپا یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اس بار اگر تمہیں فیل ہونے پر بھی سائیکل مل جاتی تو اگلی بار تم محنت نہیں کرتے۔ چلو میرا بچہ، رونا بند کرو۔ اگلی بار تم بہت محنت کرنا، تم فرسٹ آؤ گے تو تمہیں بھی سائیکل مل جائے گی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ٹونی اور رانو کو اپنے لائق ہونے کی وجہ سے ہر چیز مل جایا کرتی تھی اور راجو بیچارہ دیکھتا رہ جاتا، اور اسی وجہ سے ٹونی اور رانو کو فضول خرچی کی عادت ہو گئی تھی۔ راجو پڑھائی لکھائی میں تو اچھا نہیں تھا، مگر عام زندگی کے معاملات میں وہ بہت سمجھدار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو اپنے ماتا پتا سے جو بھی پیسے ملتے وہ ان کو جمع کرنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے ہی اپنی چیزیں خریدا کرتا، جبکہ ٹونی اور رانو کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی وہ ماں باپ سے ضد کر کے لے لیا کرتے تھے۔ ٹونی اور رانو کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انہیں اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں۔ ان دونوں کو بہت اچھی سرکاری نوکری مل گئی تھی، مگر راجو پڑھائی میں اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتا۔ اسی لیے راجو اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے برگر کا ایک ٹھیلا لگا لیتا ہے۔ اس کے ٹھیلا لگانے پر اس کا پورا پریوار بہت ناراض تھا، مگر راجو جانتا تھا اس کی تعلیم تو اتنی نہیں ہے کہ اسے ایک اچھی سرکاری ملازمت مل سکے، اسی لیے اسے کوئی کام کاروبار کر کے ہی اپنا گزارا کرنا ہوگا۔ راجو پوری محنت سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ایک روز جگو بہت بیمار ہو جاتا ہے۔ رانو اور ٹونی اپنی اپنی ملازمت میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو اپنے پتا کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، مگر راجو اپنی دکان بند کر کے اپنے پتا کی خدمت میں لگا تھا۔ جگو کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ راجو کو برا بھلا کہا اور اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کیا کیونکہ وہ لائق تھے، مگر آج اس کے مشکل وقت میں اس کا بیٹا راجو ہی اس کے ساتھ ہے۔ راجو اپنے پتا کی بہت خدمت کرتا ہے۔ کچھ دن بعد جگو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جگو اپنے بیٹے سے کہتا ہے، راجو بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں کمتر سمجھا، تمہارے کسی فیصلے میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ نہیں پتا جی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ماتا پتا تو اولاد کی بہتری کے لیے ہی یہ سب کرتے ہیں نا۔ مجھے آپ کی کبھی کسی بات کا برا نہیں لگا۔ راجو بیٹا، آج سے میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم مل کر تمہارے برگر کے ٹھیلے کو بہت بڑا بنائیں گے۔ کیا سچ میں پتا جی؟ ہاں میرے بچے، ساری زندگی میں نے تمہارا کسی کام میں ساتھ نہیں دیا، تم نے جو بھی کیا اپنے بلبوتے پر ہی کیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے صرف اچھے نمبر لینا ہی زندگی میں ضروری نہیں ہوتا۔ رانو اور ٹونی نے تو آ کر خبر بھی نہیں لی کہ باپ زندہ ہے یا مر گیا، تم مگر مجھے وقت پر ہسپتال نہ لے کے جاتے اور میری اتنی خدمت نہ کرتے تو شاید میں ابھی بھی بیمار ہی رہتا۔ تم نے تو اپنے کاروبار کی بھی فکر نہیں کی۔ بس اب جگو کو احساس ہو چکا تھا۔ جگو اپنے جمع کیے ہوئے پیسے بھی راجو کے کاروبار میں لگا دیتا ہے۔ وہ باپ بیٹا اس برگر کے ٹھیلے کی جگہ ایک بہت بڑی دکان بنا لیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار بڑھتا ہی چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد راجو ایک بہت بڑی برگر بنانے والی کمپنی کا مالک بن چکا تھا۔ ٹونی اور رانو بھی راجو کو اتنی ترقی کرتا ہوا دیکھ کر بہت حیران تھے۔ ٹونی اور رانو جانتے تھے کہ راجو کے پاس اب بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے۔ جس راجو کو وہ پہلے کچھ نہیں سمجھتے تھے، اب وہ ان کو بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ دونوں راجو سے ملنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ راجو بھیا، آپ نے تو بہت بڑی چھلانگ لگا لی۔
ویسے آپ کو دیکھ کر کبھی لگا نہیں تھا کہ آپ اتنا کچھ کر لیں گے۔ رانو بہن، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پڑھائی لکھائی ضروری نہیں ہے۔ پڑھائی لکھائی کی ایک اپنی جگہ ہے۔ زندگی میں پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی محنت کے باوجود بھی پڑھائی لکھائی نہیں کر پاتا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تجربہ تو ہمیں پڑھائی لکھائی سے نہیں بلکہ زندگی کی مشکلات سے ملتا ہے، اور یہ تجربہ ہی کاروبار کرنے کے لیے بہت کام آتا ہے۔ میرا تو ہمیشہ سے ماننا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں بھی اگر تمہاری طرح پڑھ لکھ جاتا تو آج 50-60 ہزار کی نوکری ہی کر رہا ہوتا۔ اب راجو کا ہر جگہ بہت نام اور عزت تھی۔ راجو کے ماتا پتا کو بھی اس پر بہت گرو تھا۔